والأنحاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله لم يبعثني معنقا ولكن يبعثني معلما ميسرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضور نبی مکرم سب فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کا اسوہ حسنہ، ایک آفتاب و ماہتاب ہے جو اس مادی سورج سے زیادہ روشن ہے. یہ مادی سورج غروب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا. جب سے طلوع ہوا، طلوع جاری ہے، ہمیشہ جاری رہے گا، اور اس کی ضیاء پاشیاں، اس کا نور ساری کائنات کو منور روشن کر رہا ہے، کرتا رہے گا. خالق عز و جل نے آپ کے اسوہ مبارکہ کو ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ قرار دیا، اور شرط بھی اس کی بیان کی کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. لیکن فرمایا کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کا ذکر خوب کرتا ہو. تو یہ تین شرطیں، اللہ پر، آخرت پر یقین رکھنا، اور تیسری ذکر کثیر، اللہ کو بہت یاد کرنا. تو ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یقیناً فائدہ اٹھا کر دو جہاں میں کامیاب ہوں گے. آپ کی سیرت کا ایک پہلو، ویسے تو بے شمار پہلو ہیں جس کا احاطہ سارے دنیا کے انسان مل کر بھی نہیں کر سکتے. اپنی اپنے ظرف اور وسعت کے مطابق انسان ڈرتے ہوئے لب کشائی کی جسارت کرتا ہے، کیونکہ سیرت کے موضوع پر بات کرنا بہت حساس اور نازک ہوتا ہے. خدا نخواستہ بحیثیت انسان زبان، لہجہ، الفاظ، گفتگو بال کے برابر بھی ادھر سے ادھر ہو گئی تو خالق عز و جل کی کہیں پکڑ نہ آ جائے. اس لیے دل میں خوف بھی رہتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے، لیکن ضروری بھی ہے کیونکہ آج ساری انسانیت تڑپ رہی ہے
جیسے ایک مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں تو وہ تڑپتی ہے اور پانی کی پیاس، پانی کی طلب اسے ہوتی ہے، اسی طرح آج ساری انسانیت کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طلب ہے، چاہے اسے شعور ہو یا نہ ہو، کیونکہ دکھوں کا مداوع انہی سے ہے جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد ساری انسانیت کی اس تڑپتی ہوئی حالت پہ رحم کھایا۔ اللہ عز و جل نے تو اپنا اسوہ پیش کیا اور انسانیت کو دوبارہ نئی زندگی ملی، لیکن دل میں ڈرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ہر کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ کوئی ادب میں کہیں کمی رہ جائے، کوئی گفتگو میں کہیں کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح بھی فرمائیں اور ہمارے عمل اور ہمارے نیت کو درست بھی فرمائیں۔ تو آپ کے اسوہ مبارکہ کا ایک بڑا اہم اور نمایاں پہلو کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ساری انسانیت کے معلم ہیں، معلم انسانیت ہیں، معلم اعظم ہیں۔ معلم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم عطا کرنے والی ہستی کو معلم کہا جاتا ہے۔ معلم بمعنی استاد، معلم بمعنی ٹیچر، معلم بمعنی رہنما۔ اب حضور معلم انسانیت ہیں، یعنی آپ صرف اپنے زمانے کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ قیامت سے صبح سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ، کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو حضور اسے بھی تعلیم عطا فرمانے آئے ہیں، ساری انسانیت کے معلم ہیں۔ اسی لیے معلم اعظم ہیں کہ آپ کے شاگرد قیامت تک سارے انسان، آپ کی تعلیم سب سے زیادہ جامع، آپ کی تعلیم ساری پچھلی نبیوں کی تعلیم کا لب لباب، خلاصہ نچوڑ، اور پھر وہ نظام تعلیم، وہ نصاب تعلیم، وہ طریقہ تعلیم، وہ نتیجہ تعلیم، وہ تھیوری آف ایجوکیشن حضور کو جو اللہ نے عطا فرمائی کسی اور کو نہ ملی، اس لیے آپ معلم اعظم بھی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کو معلم انسانیت کے اعتبار سے ہم سمجھنا چاہیں تو اس سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بنیاد کے طور پہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات اس موضوع پر، چونکہ یہ موضوع انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ جمعۃ المبارک کی نشستوں میں بھی چلتا رہے گا، کم از کم 2-3 نشستوں تو اس موضوع پہ انشاءاللہ چلیں گی، آپ کی خدمت میں معروضات پیش کی جاتی رہیں گی۔ تو آج چونکہ ابتدائی بات ہے، کچھ چیزیں ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بنیاد کے طور پر ان کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ علم کسے کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں نالج کہتے ہیں، عربی یا اردو میں علم کہتے ہیں۔ علم کیا چیز ہے، اور پھر اس علم کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اور پھر اس علم کی سرچشمہ ذات کیا ہے جہاں سے علم کی روشنی پھوٹتی ہے۔ اگر یہ بنیادی سوال کہ تصور علم کیا ہے، علم دینے والا کون ذات ہے، اور علم کی حقیقت کیا ہے، تو جب تک انسان کو علم کا علم نہیں ہوگا اس کو علم نہیں آ سکتا۔ پہلے علم کا تو پتہ ہو کہ علم کیا ہے، علم کسے کہا جاتا ہے، تو پھر علم سمجھ بھی آئے گا، علم کا حصول بھی ممکن ہوگا۔ اگر ہم آسان لفظوں میں، بلکہ قرآن کے لفظوں میں، خالق عز و جل کے لفظوں میں اگر ہم اس پر آغاز کریں تو سب سے پہلی بنیادی آیت جو اسلام کا پہلا حکم اترا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے لہو خون کے لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، دوبارہ کہا پڑھیے، آپ کا رب اکرم ہے، بہت زیادہ کرم فرمانے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا فرمایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ رب نے عطا کیا علم میں سے جو اس کو نہیں پتہ تھا۔ ان پہلی 5 آیات کے اندر علم کی تعریف بھی آ گئی کہ علم کسے کہتے ہیں، علم کا دائرہ کار بھی آ گیا کہ کتنا وسیع ہے، علم کا سرچشمہ کون ہے یہ بھی بتا دیا گیا، علم حاصل کیسے ہوگا، علم کے ذرائع کیا ہیں یہ بھی بتا دیا، اور علم حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس حقیقت کو بھی واضح فرما دیا کہ علم کے حصول کا مقصد کیا ہوگا اور علم حاصل ہونے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ کئی سوالات ان آیات میں ان کے جوابات موجود ہیں، اور ہماری جتنی گفتگو اس موضوع پر آئندہ انشاءاللہ ہوگی وہ سب انہی آیات کی بنیاد پر اور انہی سوالات کے جوابات کو تلاش کرنے کے لیے ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جائزہ لیتے رہیں کہ آج امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ اسی تصور علم سے محرومی ہے۔ تو علم کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں کتابوں میں ایک تعریف رائج ہے علم کی، کہ کسی چیز کی حقیقت کو پہچاننا، ادراک الشیء بحقیقتہ، کسی چیز کی حقیقت کو جاننا کہ حقیقت اس کی کیا ہے، کسی چیز کی ماہیت کو جاننا، اس کی ریالٹی کو جاننا، اس کا نام علم ہے۔ دوسرے لفظوں میں کسی نے کہا کہ علم ایک نور کا نام ہے، علم ایک روشنی ہے جو دماغ کو بھی اور دل کو بھی روشن کر دیتی ہے، اور پھر اس روشنی میں غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنا ممکن ہو جاتا ہے، کھرے کھوٹے کی تمیز ہوتی ہے، حق باطل سمجھ میں آ جاتا ہے، خالق اور مخلوق کا فرق پتہ چل جاتا ہے، جائز ناجائز کی حدود سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور حلال اور حرام نظر آنے لگتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو بندہ مومن کے دل اور دماغ میں اللہ پیدا فرماتا ہے، اس کا نام علم ہے۔ تو علم ہے حقیقت، دونوں تعریفوں کا مدعا ایک ہی ہے، دونوں تعریفوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ علم کسی چیز کی حقیقت کو پہچان کر اس کے ساتھ سلوک کرنا۔ اب حقیقتیں ان 5 آیات میں 3 باتیں بتائی گئیں کہ سب سے پہلے خالق کا علم حاصل کرنا، خالق کون ہے، پھر انسان اپنی حقیقت کو پہچاننے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ اس پوری کائنات کے بارے میں جاننا، اس کی ریالٹی، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ علم کی تیسری صورت ہے۔ خالق، انسان اور مخلوق، ان تینوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا۔ فرمایا اقرا، آپ پڑھیے لکھیے، قلم کے ذریعے سے اللہ نے پڑھنا لکھنا سکھایا، تو اس میں زبانی پڑھنے اور یاد کرنے کی بھی اہمیت آ گئی، اور اس کے اندر لکھنے کی اہمیت بھی آ گئی۔ تو یہ تو ہوئے ذرائع علم۔ اب فرمایا کہ بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اب یہ رب کے نام سے پڑھیے، یہ پہلی حقیقت ہے جو سپریم ریالٹی ہے، جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، خالق کی ذات اقدس، اپنے الہ کو جاننا، اپنے مالک کو پہچاننا، اپنے رازق کا ادراک کرنا، اس کی ذات اقدس، اس کی صفات، اس کے کمالات، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کہیں فرمایا
کہ ساری کائنات اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہر جگہ اللہ کی ذات ہے۔ تو مختصر یہ کہ اپنے خالق کو پہچاننا، اور یہ کیوں پہچاننا لازم ہے؟ کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ کس کو پیدا کیا، یعنی ساری کائنات کو پہچاننا اور اس کے بارے میں پڑھنا۔ اور تیسری حقیقت انسان اپنے بارے میں پہچانے تو خلق الانسان من علق، فرمایا کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے لہو سے پیدا کیا۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی حقیقتیں ہیں جن کے بارے میں جاننا یہ علم کہلاتا ہے، اور اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اور دوسری بنیادی چیز یہ کہ ان تینوں حقیقتوں کے بارے میں سب سے بڑا علم کا خزانہ قرآن مجید ہے۔ یہ بھی بڑی تفصیل طلب بات ہے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں جواب اگلی صورت میں شروع میں دے دیا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یعنی یہ کتاب ہے، اس کو لکھا جائے گا۔ اور پھر یہ کون لکھوائے گا؟ تو ان علینا جمعہ و قرآنہ، فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ حضور کو بھی لکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالی نے نہیں دی، فرمایا ہم اس کو لکھوائیں گے، آپ جلدی جلدی اس کو یاد کر کے اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیں۔ بس فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، یعنی فرشتہ یا اللہ تعالیٰ براہ راست قرآن کا علم دے، تو بس آپ غور سے سنتے رہیں اور اس پہ نظر رکھیں، اس پہ نگاہ رکھیں، دل رکھیں۔ ہم خود اس کو یاد بھی کروائیں گے، اس کو لکھوائیں گے بھی، اس کو جمع بھی کروائیں گے۔ تو قرآن سب سے بڑا علم کا ماخذ ہے، علم کا سرچشمہ اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا جو خالق کی پہچان بھی کروائے گا، خالق کیا ہے اس کی حقیقت قرآن بیان کرے گا، انسان کیوں ہے، کیسے دنیا میں آیا، کہاں جائے گا، انسان کی معرفت ہمیں قرآن بتائے گا۔ اور اس ساری کائنات کی وجہ تخلیق کیا ہے، یہ کائنات اللہ نے کیوں بنائی، یہ بھی ہمیں قرآن نے ہی بتایا ہے۔ اس پر انشاءاللہ اس بنیاد پر ہم آئندہ نشستوں میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی علم وراثت کی اس میراث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔